اور پھر بعض اوقات انسان کے اوپر بہت سارے مسائل اور پریشانیاں آ جاتی ہیں، انسان بے صبرا ہو جاتا ہے اور پھر جلد جو ہے وہ مشکل سے آسانی کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو ابھی منظور نہیں ہے کہ آپ کو وہ آسانی عطا فرمائے جس آسانی کا وعدہ اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو مشکلات سے گزار کر، مسائل سے گزار کر، پریشانیوں سے گزار کر پھر وہ انسان کو خوشی عطا فرماتا ہے۔ یہی اصول سورہ انشراح میں اللہ نے بیان فرمایا، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنگی کے بعد، مشکلات کے بعد جو ہے وہ انسان کو خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ وہ مشکلات سے گزر کر ایک خوبصورت گھر بناتا ہے، مشکلات سے گزر کر اولاد کی تربیت کرتا ہے اور اس کو خوشی محسوس۔ یہ مشکلات، وہ کسی نے کہا نا کہ آسمان سے پوچھ کے یہ تنگ کو تاب ہلال کن مراحل سے گزرتا ہے قمر ہونے تک۔ یہ ایک دن کا جو آپ کو ایک لکیر سا چاند جو ہے وہ نظر آتا ہے آسمان پر، اس کو ذرا دیکھیں کہ وہ کن مرحلوں سے گزر کر پھر 14ویں کا چاند بنتا ہے۔ یہ مراحل کوئی آسان نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب مشکلات کا ذکر کیا، صحابہ کرام نے، نبی کے چاہنے والوں نے جو مشکلات برداشت کر رہے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکلات کا تذکرہ فرماتی کہ شاب ابی طالب میں 24 گھنٹوں میں ایک کھجور کھانے کو ملتی تھی اور ایک پانی کا پیالہ تھا جو 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ ملتا تھا۔ شاب ابی طالب، یہ دین آپ کے پاس ایسے نہیں آ گیا، یہ دین بڑی مشکلات سے آیا ہے۔ آج ہم جو ہمارے بچے، ہمارے جوان جو سیکولرزم کی طرف اور الحاد کی طرف حالات ان کو موڑ رہے ہیں، اس دین کی تاریخ کو ذرا پڑھیں کہ کتنی مشکلات کے ساتھ جو ہے وہ دین آیا ہے، کتنے مراحل سے گزر کر صحابہ نے قربانیاں دے کر، اہل بیت اطہار نے اپنے گلے کٹوا کر اس شجر اسلام کی آبیاری کی ہے۔ یہ اس کی آپ میں اپنے بچوں کو کہوں گا کہ آپ اس کی ہسٹری پڑھیں، کن مراحل سے گزرا ہے یہ ہمارا دین۔ ہم تو آج یہ دنیا کی لالچ میں آ کر ان خوبصورت اصولوں اور ضابطوں کو پائمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے کہ کن مرحلوں سے گزر کر سیدہ فرماتی ہیں کہ 24 گھنٹوں میں ایک کھجور ملتی تھی اور ایک پانی کا پیالہ ملتا تھا، اور اس کی قدر بھی اس وقت آئی جب وہ بھی ملنا بند ہو گیا۔ پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے ہم، اور یہ ایک دن کی بات ہوتی تو قابل قبول اور برداشت ہے۔ یہ مہینوں تک، سالوں تک ایسا ہوتا رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان مراحل، لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے گا، کب یہ آسانیاں آئیں گی؟ اللہ کے رسول پر پھر آئے مبارک، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ گمان کر رہے ہو کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تم بغیر کسی مشقت اور پریشانی کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور تمہارے اوپر وہ مثالیں نہیں آئیں گی جو تم سے پہلے جو ہے وہ برداشت کر چکے ہیں۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ جب مشکلات اس حد تک پہنچ گئیں کہ ناقابل برداشت ہو گئیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو وہ مقام عطا فرمایا کہ ان کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے چھوٹے چھوٹے قافلوں کو، بڑے بڑے ظالموں پر جو ہے وہ فتح و نصرت عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے قلیل لوگ تھے، کتنے قلیل گروہ تھے جن کو ہم نے کثیر گروہ پر فتح و نصرت عطا فرمائی۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلے، یہ آسانیاں ویسے نہیں آتے۔ وہ علامہ نے فرمایا کہ تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے،
تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، تیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔